ہم آئے تھے کل آنے کے بعد ہم نے اپنے ساتھیوں سے یہی کہا کہ جو چیزیں شرائط پہلے کل جو لکھنی ہے اس کو آج لکھ لو کہ کل پھر مناظرہ شروع کر دیں. سمجھ آ رہی بات کہ جو اگلا پچھلا جو حساب کتاب کرنا ہے شرائط لکھنی ہے ادھر ادھر کی باتیں لکھنی ہیں آج لکھ لو تاکہ کل صبح 8 بجے مناظرہ شروع ہو جائے. ان کے 2 آدمی آ گئے, انہوں نے کہا لکھو شرائط. ہم نے کہا ذمہ دار ہو تم, مولوی لے کر آتے کہتے نہیں ہم آئے ہیں لکھو تم, جو ہم کہتے ہیں وہ بھی لکھو. ہم کہتے ہیں مجتہد لکھو, ہم نے کہا لکھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کلی لکھو, ہم نے کہا کلی لکھ دیتے ہیں. وہ لکھواتے رہے, ہم لکھتے رہے. انہوں نے کہا مفتابی قول لکھو, ہم نے کہا مفتابی قول لکھ دیتے ہیں. تقریباً 2 صفحے شرائط کے بھر گئے, ادھر سے 2 صفحے بھر گئے, وہ کاغذ لے جائیں گے بک سے چاہیے. 2 صفحے بھرنے کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ تم نے بھی دستخط کرو, ہم نے بھی دستخط کرنے, دونوں طرف سے دستخط ہو گئے. اب اس کا کرنا یہ ہے وہ شرائط. 14 شرطیں ہیں 1 سے لے کر 14 تک. یہ ہے مشتاق احمد 211095. ہماری طرف سے زبیر صاحب کا نمبر ہے, نام ہے 211095. دونوں کے دستخط ہوں گے, دونوں گروہ متفق ہو گئے کہ شرطیں یہی ہوں گی. اب شرطوں میں 12 نمبر پر شرط یہ ہے 12 نمبر پر شرط یہ ہے کہ مدعی اپنا دعویٰ پیش کرے گا. دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جس کی چوری ہوئی وہ عدالت میں جا کر کہتا ہے میری چوری ہوئی, چور وہ ہے. جو چور ہے اس کو کہیں گے مدعا علیہ. میں ہوں مدعی, میری چوری ہوئی, چوری کس نے کی وہ ہے مدعا علیہ, اس کے خلاف میں نے دعویٰ دیا. 12 نمبر شرط میں یہ لکھا کہ مدعی اپنا دعویٰ پیش کرے گا. ہم ہیں, وہ کہنے لگے مدعی کون ہو؟ میں نے کہا مدعی ہم بنتے ہیں بعض مسئلوں میں, بعض میں تم. کہتے نہیں سب میں تم. میں نے کہا چلے سب میں ہم. کہنے لگے دعویٰ پیش کرو. ہم نے دعویٰ پیش کیا. دعویٰ من جانب اہل حدیث. پہلا مسئلہ سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی, چاہے وہ امام ہو, مقتدی ہو, منفرد ہو. سید طالب الرحمان دستخط 211095. دوسرا دعویٰ جہری نماز میں امام اور مقتدی بلند آواز سے آمین کہیں, یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے. سید طالب الرحمان 211095. دعویٰ من جانب اہل حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع کو جاتے اور سر اٹھاتے وقت اور درمیانی تشہد سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. اس کا نصب یا ترک کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. سید طالب الرحمان 211095. یہ دعویٰ 3 دعوے 3 مسئلوں پر جو مسئلے ہمارے یہاں طے ہوئے تھے. اس کے آگے لکھا ہے کہ مدعا علیہ اپنا جواب دعویٰ پیش کرے گا. ہم نے دعویٰ پیش کر دیا, اب مدعا علیہ نے اپنا جواب دعویٰ پیش کرنا ہے. کب پیش کرنا ہے؟ لکھا ہے یہ دونوں دعوے مناظرے سے پہلے تحریراً طے ہوں گے. مناظرہ کون سی تاریخ کو ہوگا؟ 22/10/95. اور مناظرے سے پہلے دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں تحریر ہوں گے 8 بجے. 22 تاریخ کے 8 بجے مناظرہ شروع ہوگا. صبح 8 بجے سے پہلے جواب دعویٰ اور دعویٰ آنا چاہیے کہ نہیں؟ آنا چاہیے. ہماری طرف سے دعویٰ آیا کہ نہیں؟ آیا. وہ لے کر گئے. اس کے بعد وہ جواب دعویٰ لانے کے حقدار ہیں نا, ان سے پوچھے. وہ استاد بھی آیا اور وہ دارم المناظر بھی آیا. دونوں نے آ کر جواب دعویٰ نہیں دیا, کچھ اور دیا, لے کر آئے. بدل دیا. جواب دعویٰ لانا تھا 22/10/95 صبح 8 بجے سے پہلے. وہ جو لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے. یہ کہنے لگے کہ ہمارے مولوی نے یہ لکھ کر دیا
کہ امام کے پیچھے 113 صورتیں غیر مقلد نہیں پڑھتے، ایک صورت پڑھتے ہیں، اس کو فرض کہتے ہیں، مقتدی کی نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، غیر مقلد مناظر پہلے قرآن سے ثابت کرے کہ 113 صورتیں پڑھنا حرام ہے، ایک صورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر ثابت نہ کر سکا تو تحریرا لکھ کر دے کہ یہ مسئلہ میں قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ جواب دعویٰ نہیں۔ جواب دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے لکھا کہ مقتدی امام منفرد کی نماز سورت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، انہوں نے لکھنا تھا کہ سورت فاتحہ کے بغیر مقتدی امام اور منفرد کی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا جواب دعویٰ۔ میں کہوں اس نے میری چوری کی ہے، چور کہے میں نے چوری نہیں کی، یہ ہے جواب دعویٰ۔ اب حنفیوں کو چاہیے تھا یہ لکھ کر آتے کہ بھائی ہمارے نزدیک کوئی بھی جو بھی بات ہے کہ مقتدی منفرد امام کے لیے سورت فاتحہ پڑھنی ضروری نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی، یہ تو ان کا حق بنتا تھا نا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ لکھا کہ تم کہو 113 کیوں نہیں پڑھتے، قرآن سے دکھاؤ۔ یہ تو مناظرے میں پیش ہونی تھی باتیں کہ دکھاؤ 114 کیوں 13 کیوں نہیں پڑھتے، ایک کیوں پڑھتے ہو، پھر ہم سے پوچھتے۔ پھر یہ کہنے لگے کہ وہ کتاب اٹھاؤ جس کا جامع غیر مقلد ہو، نہ مجتہد ہو نہ مقلد ہو، اور اس حدیث کا صحیح ہونا اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرے گا۔ وہ حدیث کے صحیح ہے یا ضعیف یا اللہ بتائے گا یا رسول بتائے گا؟ اللہ آسمان سے جبرائیل کو بھیجے گا نا کہ جو حدیث میں نے یا امین اکاڑوی نے پیش کی وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ اللہ جبرائیل کو بھیجے گا نا بھائی کہ جاؤ بتاؤ لاڑکانہ میں جا کر کہ یہ حدیث صحیح نہیں ضعیف ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب اللہ بتائے گا نا کہ جبرائیل آئے۔ اچھا چلو جبرائیل تو نہیں آ سکتا، نبی مدینے سے اٹھ کر اب یہاں آئے گا کہ ماسٹر میر صاحب آپ کی حدیث غلط ہے ضعیف ہے، اور شاہ صاحب آپ کی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، جو بھی بتائے گا ان کی یہ بات صحیح ہے کہ غلط؟ غلط ہے نا۔ اللہ اس کا رسول کو نہیں بتائے گا کیونکہ شرطوں میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ حدیث وہ صحیح ہوگی جس کو محدثین صحیح کہیں گے۔ اللہ اس کا رسول نہیں بتائے گا، جو طے ہو گئی ہے اس سے کیوں بھاگتے ہو؟ طے ہو جائے بیوی اور مرد میں کہ تو میری بیوی میں تیرا خامد نکاح ہو جائے، جب بات طے ہو جائے رات کو بیوی کہے تو میرا خامد نہیں، وہ کہے گی مہر کیوں، وہ کہے گا مہر کیوں لیا تھا، جو مہر لیا تھا وہ واپس کر، طلاق لے خدا لے وہ کچھ کر، مہر واپس کر۔ جب طے کر لیتے ہو رات کو آ کے، دن میں آ کے، دن کی روشنی میں آ کے، اور رات کو آ کے کہتے ہیں نہیں ہم حدیث وہ صحیح مانیں گے جس کو اللہ کہے گا، اللہ وہی بھیجے گا تیرے اوپر، تیچی فرشتہ آئے گا وہی لے کر، نہیں آ سکتا نا، تو ان کی یہ شرط غلط ہوئی کہ صحیح؟ اچھا پھر انہوں نے ایک مولوی آیا، مولوی دینو اس کا نام تھا، اس کو میں مولانا دینو پہلی دفعہ دیکھا پھر نہیں دیکھا اس کو، وہ کہنے لگا آپ اس کا جواب دیں، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ہم اہل حدیث ہو جائیں گے۔ یہ لکھا کہ آپ اس کا جواب لکھ کر دیں، پھر میں جواب دعویٰ احناف سے لے کر آؤں گا، ورنہ میں اہل حدیث ہو جاؤں گا۔ ہم مولا دینوں کا یہ حق بنتا تھا کہ جب ہم نے اس کا جواب یہ نیچے لکھ دیا، یہ جواب لکھ دیا کہ یہ مسئلہ صراحت اور تفصیل کے ساتھ کہ سورت فاتحہ مقتدی امام کے پیچھے پڑھے یا نہ پڑھے قرآن میں موجود نہیں ہے، اس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، ہم وہاں سے دکھائیں گے۔ اور حدیث کا صحیح ہونا یا ضعیف ہونا یہ آپ کی بکواس ہے کہ اللہ آ کر بتائے یا رسول بتائے، بلکہ یہ طے ہو گئی ہے کہ حدیث ضعیف وہ ہوگی جس کو محدثین ضعیف کہیں، اور صحیح وہ ہوگی جس کو محدثین صحیح کہیں۔ یہ ہم نے تحریر لکھ دی، اب مولا دینوں کا حق بنتا تھا نا کہ جواب دعویٰ لے کر آئے، بنتا تھا نا حق لائے جواب دعویٰ حنفیوں سے کہ صورت فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، مولوی دینوں نہیں آیا، بھاگ گیا۔ اس کے بعد ایک اور آیا، وہ آ کر کہنے لگا جناب اب ہمارے مناظر نے یہ لکھ کر دیا ہے الحمدللہ غیر مقلد مناظر نے مناظرے سے پہلے فاتحہ کے بارے میں یہ تسلیم کر لیا، اب تم ایسا کرو فاتحہ کو تو تم نے بات تسلیم کر لی کہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے، ہم قرآن میں سے دکھائیں گے، کہتے ہیں ہم قرآن میں سے دکھائیں گے،
میں نے جیسے تقریر میں کہا دکھاؤ اب قرآن میں سے ایک آیت دکھا دو. کہتے ہیں ایسا کرو کہ آمین اور رب الجبین کے بارے میں بھی ہمیں جواب لکھ دو. ان کا حق کیا بنتا تھا کہ پہلے جواب دعویٰ دینا, جواب دعویٰ پیش کر دے پھر ہم سے مانگے جواب. جواب دعویٰ پیش کیا نہیں, کہتے فاتحہ کا تو مسئلہ حل ہو گیا کہ ہم پیش کریں گے رب الجبین اور آمین بھی بتا دو. ہم نے کہا کہ 8 بجے سے پہلے تم نے جناب یہ سارا کچھ کرنا تھا, اب تک جواب دعویٰ نہیں آیا. اب پھر ایک اور دن میں پھر ایک اور آدمی آ گیا کہ جناب آپ چلے وہاں. ہم نے صبح 8 بجے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو بھیجا, وہاں انہوں نے بدتمیزی کی, جو بھی کی ہم نے معاف کیا, جو بھی کچھ کیا معاف کیا. لیکن 8 بجے سے پہلے ان کا حق بنتا تھا کہ جواب دعویٰ پیش کریں. 8 بجے بھی ہم معاف کرتے ہیں, اب رات کے 8 بجے تک جواب دعویٰ پیش کر دے ہم پھر بھی تیار. ابھی سوال ہو رہا ہے. اب جو اب آدمی آیا ہے وہ اور کچھ لے کر آیا, کہنے لگا 2 صفحے لے کر آیا, کہنے لگا ایک صفحے میں یہ ہے اور دوسرے صفحے میں یہ, اس کو خط کو ختم کہا کرتا ہے. کہتا ہے تم میں سے طالب الرحمان تو کہتا ہے تعویذ جائز ہے, پیر بڑی کہتا ہے ناجائز ہے. اب بتاؤ دونوں میں سے کون سا حلالی اہل حدیث ہے, کون سا حرامی اہل حدیث ہے؟ یہ گالیاں اس میں یہ لکھ کر یہ جواب دعویٰ ہوا نا ان کا. جواب دعویٰ کیا ہونا تھا کہ مقتدی کی نماز صورت فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے. یہ جواب دعویٰ کیا دے رہے ہیں کہ تم میں سے کون سا حلالی ہے اور کون سا حرامی ہے, کیونکہ اختلاف ہو گیا تم میں, شاہ صاحب میں, پیر بدی میں اور مجھ میں اختلاف ہو گیا, اختلاف حلال و حرام کا ہو گیا. ہم نے اس کا بھی جواب دیا, دیکھیں ہماری ہمت, ہم نے اس کا بھی جواب. ہم نے کیا کہا, میں نے کہا کہ تمہاری ہدایت میں لکھا کہ ماں کے ساتھ نکاح کرو اور نکاح کے ساتھ رات کو اس کے ساتھ سو اور سب کچھ کرو. تمہارے امام نے کہا فلا حد علیہ, اس پر کوئی حد نہیں. تمہارے امام کے شاگرد نے کہا اس پر حد ہے. اب بتاؤ ابو حنیفہ حرامی ہے یا امام محمد حرامی ہے؟ دونوں میں سے ایک حرامی ضرور ہے. اگر اختلاف کی صورت میں جنہوں نے لکھا کہ تم دونوں میں سے شاہ صاحب بڑے میں اور مجھ میں کون حلالی ہے اور کون حرامی ہے, کیونکہ اختلاف ہو گیا, یہی اختلاف ابو حنیفہ اور امام محمد اور ابو یوسف میں ہو گیا. کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان سے پوچھیں کون حرامی ہے, ابو حنیفہ ہے حرامی یا امام محمد؟ حق بنتا ہے کہ نہیں؟ جواب دعویٰ اب بھی نہیں آیا. اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم ان کے ہاتھ چلنے کو تیار ہیں, لیکن پہلے جواب دعویٰ لے کر آؤ جو کل سے بھاگا پھر رہا ہے جواب دعویٰ. تم کیا کہتے ہو فاتحہ کے بارے میں, چلے آمین کا جواب چھوڑو, جواب دعویٰ چھوڑو, رب الیدین کا بھی معاف, آمین کا بھی معاف, صرف صورت فاتحہ کا جواب دعویٰ لے کر آؤ کہ تم کیا کہتے ہو, تمہارا امام کیا کہتا ہے, صورت فاتحہ پڑھو یا نہ پڑھو, نماز ہو جائے گی کہ نہ ہوگی, یہ فرق ہے کہ کبھی جواب دعویٰ نہیں لے کر آئے. جواب دعویٰ آپ میرے سے بھی لے لیں کہ مقتدی پڑھے گا, امام کے پیچھے نہ پڑھے گا, اور آپ کے آدمی نے لکھ کے دیا کہ آپ مدرسے میں آ کر مناظرہ کریں گے, آپ ابھی آپ چلے ابھی جیسا کہ طے ہوا ہے ادھر چلے, بات ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ میں جواب دعویٰ لکھ کر دیتا ہوں. میں نے جو جواب دعویٰ لکھا ہے, میرا نام ہے طالب الرحمان اور میں مناظر ہوں کس کی طرف سے, اہل حدیث کی طرف سے. دو بندیوں کی طرف سے مناظرہ کرنے کے لیے کون آیا ہے؟ امین القاری. اس کی شکل امین القاری کی ہے نہیں, ایک اچھی طرح سوال کرو جواب دو. میرے جواب میں بولنے کی ضرورت نہیں, میں تمہارے سوال میں نہیں بولوں گا. جب میں نے دعویٰ لکھا, میرا نام تھا طالب الرحمان, یہ ہے میری تحریر, نیچے ہے میرے دستخط سید طالب الرحمان, دعویٰ من جانب اہل حدیث 21/1095. حق بنتا ہے ماسٹر امیر کا اسی طریقے سے دستخط کر کے دے کہ میں دستخط کر کے دیتا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ ہے, یا چلو یہ بھی معاف کرتے ہیں
ہماری فراغ دلی دیکھو کہ ہم کتنا معاف کرتے ہیں. ماسٹر امین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو جواب دعویٰ یہ لکھ کر دے گا وہی ہمارا ہوگا. اگر یہ لکھوا کر آئے کہ ماسٹر امین کہتا ہے یہ میرا وکیل ہے, میری طرف سے یہ جو لکھ کر دے گا جواب دعویٰ وہ ہمارا جواب دعویٰ ہوگا, ہم قبول کر لیں. جزاک اللہ. اور ان کا جواب دعویٰ ان کا جو یہ لکھے گا وہ ہوگا جو شرطوں میں لکھا گیا ہے. شرط کیا ہے کہ اہل حدیث اپنا دعویٰ صحیح حدیث کے مطابق اہل حدیث اپنا دعویٰ صحیح حدیث کے مطابق پیش کریں گے اور احناف اپنا جواب دعویٰ اپنے امام کے قول کے مطابق پیش کریں گے. وہ قول فقہ حنفی کا مقتضی ہوگا. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ مقتدی نہ پڑھے امام پڑھے, یہ اپنے امام کا قول کہ کس کتاب میں ہے, اس کی سند کیسی ہے, کس صفحے پر ہے, وہ لکھ کر لے آئے کتاب صفحہ نمبر اور اس پر اپنے دستخط کر دیں, امین اس کو بنا دے وکیل. ہم وہ دعویٰ جواب دعویٰ قبول کر لیں گے اور مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جو پہلے بات طے ہوئی ہے اس بات کا جواب دیں کہ مدرسے میں مناظرہ ہوگا, کیا مناظرہ نہیں ہوگا. آپ چلے بات ختم ہو کر سب انہوں نے یہ سوال کیا کہ جو بات پہلے طے ہو گئی ہے کہ مدرسے میں مناظرہ ہوگا اس پر آپ طے ہے, آپ پکے رہے. پہلے یہ بات بھی طے ہو گئی ہے کہ 3 مسئلوں پر مناظرہ ہوگا, ہو گئی نا طے. یہ بھی طے ہو گئی ہے کہ 5 اکتوبر کو مناظرہ ہوگا اور یہ بھی طے ہو گئی ہے کہ یہ 14 شرطیں لوگوں کی طرف سے ہو گئی ہے نا. اگر یہ کہتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری لکھ کر دیتے ہیں, صبح کی طرح یہ بکواس اگر نہ کرے, نعرہ بازی نہ کرے, مردہ باد نہ کرے, بدتمیزی نہ کرے, اللہ کی قسم اب بھی جانے کے لیے وہاں سب سے پہلے ماسٹر امین سے یہ لکھوا کر لائے کہ اسے یہ شرطیں منظور ہیں. جواب دعویٰ لکھ کر لائے, خود وہ لکھے اپنے امام کا قول یا اس کو وکیل بنائے, اپنے امام کے قول کا جلد نمبر صفحہ نمبر بمائے سڑک کے لے کر آ جائے, ہمیں آ کر دے دے. جب کہے گا ہم وہاں جانے کے لیے اپنی بات سے پھر گئے. ہم نے کہا کہ پہلے بات یہ کہے کہ مدرسے میں مناظرہ ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد سامنے بیٹھ کر علماء کا اخبار ہو جاتا, بات ختم. کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی, کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی, بات بات ہو جائے گی. سامنے سامنے بیٹھ کر جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ جائے. جزاک اللہ. مجھے بتایا ان کو کرتا ہوں جو قرآن سے خبر ہے کہ نہیں, اگر بات میں قرآن سے خبر ڈالیں آپ ہم جو سارے ہیں ایمان سے ہزار خلق میں بیٹھ کے آپ کا انتظار
آپ بولتے ہیں کہ ہم جو ہے اور حدیث والے ہم کہیں والا بھی جو سارے جو ہے تو ہمارے گھر پر بولتے ہیں ہمارے ہم تمہارے کے لیے رحمت طالب سنا ہے طالب رحمان آپ کا نام ہم آپ رحمت ہوگی آپ یہ ہمارا یہ عرض ہے کہ آپ کو ایسا کرو خدا بخش ہے جو صوبے دار کے اوپر جو سپاہ ہوتے ہیں ان والے ہوتا ہے یار بس لگا دو وہ جو سپاہ ہوتے ہیں پولیس والے انتظام فوجی اور پولیس دیا جی والے کمیشن کھارے تھی بادشاہ بے نبی کے اسے آج میں واپس ہوتے قسم خدا کی ہم سارے آپ کے انتظار میں جو اللہ کے رحمت آپ کے سی ہوگی سب سپاہی خاموش ہو گئے ہم ضرور مراقبہ کرنے کے لیے جائیں گے. انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیں گے آئندہ کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی. ہم ضرور مراقبہ کرنے کے لیے جائیں گے. پہلے یہ کہ اپنا جواب دعویٰ مناظرے سے پہلے تحریریں ہمیں لا دیں. نمبر 1 ماسٹر امین سے پوچھ کر آئے کہ یہ شرطیں تمہیں منظور ہیں, دستخط کروا کر لے آئیں. جب دستخط ہو جائیں گے جواب دعویٰ آ جائے گا, گارنٹی یہ لکھ کر دے دیں گے. اللہ کی قسم وہیں جا کر مناظرہ کریں.